زدني علما اللهم رب زدني علما. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. وہ نبی جس نے ہم سب کو زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتایا، ہمیں تعلیمات دیں، ہمیں سبق سکھایا، ہمیں دنیا میں جینا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، ہم نے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملات، دیگر پوری کی پوری زندگی ہم نے کس انداز سے گزارنی ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کی تربیت کر دی. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس نبی کا سچا مطیع اور اس نبی کا سچا فرمانبردار بن کے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات ہمیں دے دی ہیں، آج ہم ان تعلیمات پر عمل کر کے کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم کامیابی کے راستے پر چل سکتے ہیں اور کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ایسی زندگیاں اور ایسا ٹھکانہ نصیب فرمائے. محرم الحرام کا مہینہ جاری اور ساری ہے. بلا تمہید اپنا آج کا سبق جو آپ یاد کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں آپ کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں، وہ انشاءاللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے وہ رب نے جو امانت دی ہے اس امانت کو آپ کے سپرد کروں گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان نے اعلان کیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. البتہ اب میری امت کے افراد پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو سیکھیں، احادیث کو سیکھیں، ان پر عمل کر کے ان کو آگے پہنچائیں. اب یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نوجوان پر یہ فرض ہے، کیونکہ نبی اب کوئی آنا نہیں ہے. اب ہم اس نبی کے امتی ہونے کے ناطے انشاءاللہ قرآن کو پڑھیں گے بھی، قرآن کو سیکھیں گے بھی اور قرآن کو آگے پڑھائیں اور سکھائیں گے بھی، احادیث کو پڑھیں گے بھی، انشاءاللہ ان پر عمل بھی کریں گے اور اسی طرح انشاءاللہ ہم ان کو آگے بھی پہنچانے والے بنیں گے. اللہ اس کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات، محرم الحرام کا مہینہ جاری اور ساری ہے. کچھ تربیتی باتیں ہیں، کچھ اصلاحی باتیں ہیں جو ہم اپنی گلی محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے دیہات میں، اپنے قصبے اور گاؤں میں دیکھتے ہیں، اور جن کو دین کا نام دے کے، جن کو ثواب کا نام دے کے، جن کو نیکی کا نام دے کے لوگ دن بدن اس کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. حالانکہ قرآن نے یہ اعلان کیا: فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لوگوں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو. تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سے موڑ پہ تمہیں موت آ جائے. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر بھی جا کے چھپ جاؤ، اگر وہاں پہ رب نے تمہاری موت کا ٹائم مقرر کیا تو موت وہاں پہ بھی آ جائے گی. حضرات، اعلان کیا کیا گیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکیوں میں آگے بڑھو.
اب یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے گناہوں میں ایک دوسرے سے آگے نہیں نکلنا، زنا کاری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دیگر جتنے بھی کیے جانے والے گناہ جن کو رب العالمین نے گناہ کہا، جن کو نبوت والی زبان نے گناہ کے عمل بتایا، دیگر جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نیکی ہے کون سا عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں، انہوں نے جس انداز سے اپنی زندگیاں گزاری، نبی علیہ السلام کا قول، نبی علیہ السلام کا فعل، آقا علیہ السلام کا عمل، صحابہ اکرام کا نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی ایسا کام کرنا اور آقا علیہ السلام کا اس پر خاموش رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل جائز ہے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے صحابی کو دیکھا، فجر کی نماز پڑھی، مثال دے کے اپنی بات کو سمجھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابی نے ساتھ پڑھی، اور سلام پھرنے کے بعد صحابی کھڑے ہوئے جا کے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ نبی علیہ السلام بڑے تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی صحابی نے سلام پھیرا، آقا علیہ السلام نے بلایا، پاس بٹھایا اور پوچھا تو نے ہمارے ساتھ بھی 2 رکعت پڑھی ہیں، بعد میں بھی 2 رکعت پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تھا جماعت کھڑی ہو چکی تھی، میری سنتیں رہ گئی تھیں، میں نے سلام پھیرنے کے بعد جب نماز مکمل ہو گئی، میں نے وہ 2 سنتیں اپنی ادا کی ہیں جو پہلے ادا کی جاتی ہیں، وقت نہیں تھا، جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت میں آ کے مل گیا، جماعت مکمل ہوئی، بعد میں نے وہ 2 رکعت ادا کر لی۔ آقا علیہ السلام خاموش رہے، مطلب ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے ثبوت اور پروف ہے۔ اگر کوئی انسان مسجد میں آتا ہے اور اس کی وہ 2 رکعتیں فجر سے پہلے جو ادا کرنے والی ہوتی ہیں، جن کی تاکید کے بارے میں اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس دنیا میں اور دنیا میں بسنے والی ہر چیز، اس میں مہنگی بھی ہے، سستی بھی ہے، اور سونا چاندی ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی وہ 2 رکعت اس دنیا اور دنیا سے بہتر ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہ ادا پہلے نہیں کی تھی، جماعت کھڑی ہو چکی تھی، بعد میں ادا کی، آقا علیہ السلام خاموش رہے، مطلب ثبوت مل گیا۔ اگر کوئی کمی بیشی والا معاملہ ہوتا، اگر کوئی اعتراض والا معاملہ ہوتا تو نبی علیہ السلام ضرور بیان کرتے۔ یہاں سے ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، جب جماعت کھڑی ہو چکی ہو، جب جماعت کھڑی ہو چکی ہو، فرض نماز حدیث میں آتا ہے، جب فرض نماز کھڑی ہو چکی ہو اس وقت نہ کوئی سنت ہوتی ہے، نہ کوئی نفل ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ سبق یاد رکھیے گا حضرات۔ اللہ احکم الحاکمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور پر، آقا علیہ السلام کے سینہ اطہر پر جس قرآن کو اتارا، اس قرآن نے ہماری تربیت کی، اس قرآن نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتایا۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ان کی زندگی کو پرکھا جائے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے، ہمیں زندگی گزارنے کے طور طریقے بتاتے ہیں، کون کون سا عمل نیک ہے، کون کون سے کام برے ہیں، ہر ایک چیز قرآن نے کھول کھول کے بیان کر دی۔ اور تبھی تو رب کے قرآن نے اعلان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنایا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو آئے، آ کے اس قرآن کا مطالعہ کرے، اس قرآن کو پڑھے، اپنی زندگی اور آخرت کو پر رونق بنا لے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے صبر کے متعلق ہمیں متنبہ کیا۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے اور ہم آقا علیہ السلام کے نواسے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے تاج ہونے چاہیے، کیوں جی تاج ہیں کہ نہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی محبت میں۔ ہمیں بے انتہا محبت، ہماری آنکھوں کے ستارے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا چین اور قرار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ، ان سے محبت کے نام پہ، ان سے عقیدت کے نام پہ بہت ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن اور حدیث کے اندر جو چیز بیان کر دی، جس کے متعلق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیان کیا
قرآن میں رب العالمین نے فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے دے دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا نبی منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتا دیا ہے وہی دین ہے، جس سے آپ نے منع کر دیا ہے یا جو چیز آپ نے نہیں بیان کی وہ منع ہے، ان سے رک جانا ہی اطاعت ہے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہر وہ کام جس پر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، انسان اس کو جتنی مرضی بڑی نیکی سمجھ کے کرتا رہے وہ رد ہے، فہو رد، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، فہو رد، وہ مردود ہیں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہمارے جسم پر کالا لباس آ گیا، کس کی محبت میں، کس کی عقیدت میں، کس کے احترام میں؟ محرم الحرام کا احترام ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اور محبت ہونی چاہیے، اس کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ جس سے محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس سے محبت میں اور آپ کیوں نہ کریں؟ کون حسن و حسین؟ سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر رسول پر تشریف فرما ہیں، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے جبے پہنے ہوئے ہیں، اور کبھی اس جبے میں دائیں سائڈ سے پاؤں اٹکتا ہے، کبھی بائیں سائڈ سے پاؤں اٹکتا ہے، کبھی ایک گر رہے ہیں کبھی دوسرے گر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا منبر رسول پہ ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کو سٹل کیا، وہیں پہ روکا، وہیں پہ بریک لگائی، ممبر سے نیچے اترے، وہاں پہ گئے، ایک کو اپنے دائیں بازو پہ اٹھا لیا، دوسرے کو بائیں بازو پہ اٹھا لیا، ممبر پر آئے اور آگے کہتے ہیں کہ رب العالمین نے ایویں قرآن میں نہیں کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ یہ گر رہے تھے، مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، گوارا نہیں ہو رہا تھا، مناسب نہیں لگ رہا تھا، میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، جا کے اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ یہ حسن اور حسین میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ وہ حسن و حسین جن کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں کے بارے میں بغض رکھا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض رکھا۔ اور یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ رب سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات وہ صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہوگا، ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، ان کے احترام میں، ان کے ادب میں بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے گی جس کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث سے کوئی ثبوت ملتا ہے، جس کا نہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ اکرام کی عقیدت سے، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ثبوت ملتا ہے۔ حضرات دین تو وہی ہے نا جو نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملے، جو صحابہ اکرام کی زندگی سے ملے۔ جب وہ کام ہمیں ان کی زندگی سے ملتے نہیں ہیں، کیا صحابہ اکرام کو آپس میں محبت نہیں تھی؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن نے اعلان کیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگو جو میرا رسول تجھے دے دے، تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے رک جاؤ، یہی اطاعت ہے، یہی فرما برداری ہے۔ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہوگا، ایک تو یہ ہو گیا کہ کالا لباس پہننا جائز ہے، لیکن خاص طور پہ ان دنوں میں آپ پرہیز کر لیں، پرہیز کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر نیکی کے دین کے ایسے معاملات کہ جن میں اللہ احکم الحاکمین نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا تھا، ابھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے ایک سبق اور سیکھیں گے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا، مخالفت کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرات اگر کچھ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ہم نے تو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم حدیث پڑھنے والے ہیں، ہمیں آج تک ابھی اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں یہ دین کا حصہ ہے بھی کہ نہیں، نیکی ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ننگے پاؤں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، کس کی محبت میں؟
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں۔ قرآن نے اعلان فرمایا کہ اللہ احکم الحاکمین نے 4 حرمت کے مہینے بیان کیے، پچھلے جمعے ہم نے سارا سنا ہے۔ اللہ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے رب نے ان کو حرمت والا بنایا، اور آگے جا کے رب نے تاکید سے یہ اعلان کر دیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا۔ ویسے تو 12 مہینے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے رب نے منع کیا، لیکن ان 4 مہینوں میں تاکید کے ساتھ کہہ دیا ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ حضرات یہ کون سی نیکی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جکڑ لے، ننگے پاؤں زمین پر چل رہا ہے، میں نے 4 پہی پہ نہیں لیٹنا، اور اگر کوئی نیا بیاہتا جوڑا ہے تو کیا ہوتا ہے، بیوی کو اپنے مائکے بھیج دو، وہ وہاں پہ جلتی کڑتی رہے، اس کا جو شوہر ہے وہ اپنے گھر جلتا کڑتا رہے۔ کیوں جی؟ اندی زندگی اندی شادی والی زندگی جب پہلا محرم آیا تو پہلا محرم میں اپنی ماں دے گھر گزارے گی، اللہ معاف کرے، یہ منحوس ہے۔ جس کو تم اس کی ماں کے گھر بھیج رہے ہو، صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کی، کیا ان کی زندگی میں محرم نہیں آتا تھا؟ کہاں سے سبق سیکھ لیا ہم نے؟ کہاں سے پڑھ لیا؟ کون سی حدیث ہے، کون سے قرآن کی آیت ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو، جس میں نبی علیہ السلام کا یہ حکم ہو کہ تم اس طرح کرو گے تو تم رب کے قریب ہو جاؤ گے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، جتنا ان کی شہادت کا غم آج کے مسلمان کو ہے شاید ہی کسی کو۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، حضرات ان کو شہید کر دیا گیا، اور کوفہ والے لعنتی لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر تعداد میں خط لکھے اور ایک پلاننگ کی۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ چلے گئے، ان کے منصوبے کی زد میں آ گئے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی زندگیوں کو جب پڑھے نا تو پتہ چلتا ہے کہ کثیر تعداد میں صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا، کثیر تعداد میں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، ان کی محبت میں یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لختے جگر ہیں، تو کیا دوسرے صحابہ کا کوئی مقام نہیں ہے؟ جو دین میں آتے گئے تو رب نے دین کو عزتیں عطا کر دیں، جو دین میں آئے تو نبوت والی زبان کی دعا سے دعا کی، اللہ احکم الحاکمین نے اسلام کی رونق ان کو عطا کر دی۔ حضرات، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرات، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے دورے داماد ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، مصلی رسول ہے، مسجد نبوی ہے، نبی علیہ السلام کا شہر ہے، فجر کی نماز میں امامت کے دوران پیٹ میں خنجر مار مار کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ کیا ان کی شہادت نہیں ہے؟ آج عمر فاروق کا نام لینے والے نظر نہیں آتے، ان کی شہادت پہ کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن پر 40 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا، حضرات ان کی شہادت اتنی دردناک شہادت ہے، بیان کرے تو دل پھٹ جائے۔ اپنے گھر میں قید کر دیے گئے، مسجد نبوی میں جو پلاٹ ایڈ کیا تھا، نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان سے جنت کی گارنٹی لی تھی، اس مسجد میں جانے سے روک دیا گیا۔ وہ بیر روما جو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، اس کا پانی پینے سے روک دیا گیا۔ وہ مدینے کی گلیاں جس میں چلنا کسی اعزاز سے کم نہیں ہے ایمان کی حالت میں، وہ جہاں پہ میرے نبی چلا پھرا کرتے تھے، اس بازار، اس گلی میں چلنے پھرنے پر پابندی لگا دی، گھر میں محصور کر دیا گیا۔ ظالموں کو پھر بھی صبر نہیں ہوا، گھر میں آ کے شہید کر دیا۔ حضرات، کیا یہ شہادتیں نہیں ہیں؟ حضرات، وہ شہادت عثمان ہو، وہ شہادت عمر فاروق ہو، وہ شہادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، وہ حسن و حسین کی شہادتیں ہوں، دیگر صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوں، یہاں پہ ہم نے ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے
قرآن سے اپنے آپ کو پکڑنا ہے، قرآن سے سبق سیکھنا ہے کہ اس موقع پر قرآن نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے۔ قرآن نے اعلان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب کا اعلان ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، جس طرح پہلے نبیوں کو بھی ہم نے آزمایا، نبی کے لوگوں کو بھی آزمایا، تمہاری بھی آزمائش ہوگی، تمہیں بھی آزمایا جائے گا۔ کبھی بھوکا دے کے، کبھی بھوک دے کے کھاتے پیتے تھے اچھا خاصا، لیکن ایک وقت آیا قید سالی پڑ گئی، ہم تجھے بھوک دے کے آزمائیں گے، کبھی ہم تمہیں تمہارے نفسوں سے آزمائیں گے، کبھی پھلوں سے آزمائیں گے، کبھی مال سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری ہے ان انسانوں کے لیے کہ جو کیا کریں، کیا کریں، صبر کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان کو کوئی غم ملتا ہے، جب ان کو کوئی دکھ ملتا ہے، جب ان کو کوئی پریشانی ملتی ہے، جب ان کو کوئی صدمہ لگتا ہے، جب ان کے دل و دماغ کے مترادف کوئی کام ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سارے اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ مال و متاع، یہ پھل، یہ ثمرات، یہ جانیں، ہر چیز اس رب کی امانت ہے، ہم بھی اس رب کی طرف سے آئے ہیں، اور ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کی زبانوں پر یہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، رب نے ایسے لوگوں کے لیے اعلان فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب رحمت کرتا ہے، رحمت، واولئک ھم المہتدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضرات، صحابہ اکرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے قرآن اور حدیث سے کیا سبق سیکھا؟ کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ بولیں، کیا کرنا ہے؟ صبر کا معاملہ پیش کرنا ہے، وگرنہ پچھلے جمعے کے اختتام پہ جو ہم نے حدیث سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی صدمہ، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی تکلیف آ جائے اور وہ اپنے رخسار پیٹے، اپنا گریبان پھاڑے، اپنے گریبان کو پیٹے، اپنے بالوں کو نوچے اور آہوزاری کرے، واہ ویلا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یتب، اور یہ توبہ نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے، اللہ احکم الحاکمین ایسے مرد ہے، ایسا مرد ہے یا ایسی عورت ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ مرد ہے یا عورت ہے، نوحہ کرنا، وین کرنا، ماتم کرنا، چہرے کو پیٹنا، بالوں کو نوچنا، اپنے گریبان کو چاک کرنا اور آہوزاری کے کلمات اور جاہلیت کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرنا اور توبہ نہ کرنا، نبی علیہ السلام کی نبوت والی زبان کا اعلان ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر توبہ کیے بغیر مر گئے اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین سے کس قدر محبت کی، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو بھی ان سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحانتایا فی الدنیا، اے اللہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، بات چیت ہوئی، اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا میرے صحابہ یہ جو فرشتہ آج آیا تھا نا، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یہ آج تک زمین پہ نہیں آیا، آج رب نے اس کو بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد پتہ ہی کیا ہے؟ وہ ایک خوشخبری دے کے گئے ہیں۔ خوشخبری کیا ہے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب دو کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور جب ایک کا نام آئے صحابی کا تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ احکم الحاکمین نے جنت میں جانے والے جتنے مرد ہیں ان کے سردار بنا دیا، ان کے سردار بنا دیا۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن اور حدیث سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوپر کا دروازہ کھلا نہیں ہوا، اوپر کے حال کا دروازہ کھول دیں، کس کو بھیجیں؟ چھوٹا بچہ کو بھیج دیں اوپر، آپ جائیں اوپر۔ حضرات، محرم الحرام کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمیں عقیدت مند لوگ نظر آتے ہیں، محبت کرنے والے لوگ نظر آتے ہیں،
وہاں پہ ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو صحابہ اکرام کے بارے میں تبرہ بازی کرنے والے ہیں، زبان درازی کرنے والے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرنے والے ہیں، ان کو برا بھلا کہنے والے ہیں، ان کی بے ادبی کرنے والے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ان کو ہدایت۔ آپ سب اوپر والا دروازہ کھولا ہے، اس کو بند ہی رہنے دیں۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ جن کو نبوت والی زبان نے یہ کہا لا تسبوا اصحابی اصحابی کالنجوم، او لوگو آسمان کے ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، آسمان کی خوبصورتی ان ستاروں سے ہوتی ہے، میرے صحابہ ان ستاروں کی مانند ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قمر ایک چاند کی مانند ہیں، اور میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے شاگرد آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، گالیاں مت دو، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ اللہ احکم الحاکمین نے تمہیں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی دی ہے، اور تم یہ پوری کی پوری زندگی سونا اور چاندی رب کے راستے میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خرچ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور تمہاری یہ ساری کی ساری عمر اسی طرح خرچ کرنے میں گزر جائے۔ میرے نبی کا ایک لمحے کے لیے، میرے صحابی کا نبی کے پاس ایک لمحے کے لیے کھڑے ہونا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابی کی شان چھوٹی شان نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو ترک کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، رب نے نبوت والی زبان سے ان کی شان اس طرح سے بیان کی ہے تمہاری ساری زندگی سونا چاندی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، میرے ایک صحابی کا صرف نبی کے پاس تھوڑے وقت کے لیے کھڑے ہونا، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات ان صحابہ اکرام کو آج برا بھلا کہا جاتا ہے، وہ میرے نبی کے صحابہ جن کے متعلق رب العالمین نے جب ان کے دین کو دیکھا، جب ان کے ایمان کو دیکھا، جب ان کے ایمانی کیفیات کو دیکھا، جب ان کے دلوں کو دیکھا، تو رب العالمین نے قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے قانون بنا دیا۔ او لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ان جیسا ایمان بنا کے لے کے آنا جس طرح کا ایمان میرے نبی کے صحابہ لے کے آئے تھے، اگر اس طرح کا ایمان ہو گیا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرات جن کے ایمان کی گارنٹی، جن کے ایمان کو سیمپل رب العالمین میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے بنائے، آج کوئی بدمعاش قسم کا انسان اس میرے نبی کے صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے، لانتی نہیں ہو سکتا، وہ مردود نہیں ہو سکتا، وہ اللہ اس کو ہدایت دے، وگرنہ اس کو نشان عبرت بنا دے۔ حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ جو چلتے زمین پر تھے، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں نبوت والے کانوں نے خود سنی۔ وہ میرے نبی کے صحابہ جو دنیا میں رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے تھے، رب ان کو دین اور قرآن بنا کے اتار دیتا تھا۔ وہ میرے نبی کے صحابہ، وہ میرے نبی کے ساتھ رہنے والے، وہ میرے نبی کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے اور زندگیاں گزارنے والیاں، حضرات جن کی گواہیاں رب نے قرآن بنا کے بھیج دیا، وہ میرے نبی کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ضمانت میں رب نے قرآن کے مختلف مقامات کو اتارا، وہ امت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی ضمانت میں رب نے سورۃ نور کا مقام اتارا۔ قرآن کے بے شمار مقامات ہمیں ایسے ملتے ہیں کہ رب نے صحابہ اکرام کی ضمانتیں دیتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو اتار کے قرآن بنا دیا، ان کا چلنا پھرنا قرآن بنا دیا۔ حضرات آج ان صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی بکواس کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات وہ میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، نبی علیہ السلام کے لیے نہیں، انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا۔
سودا کیا ہے رب سے تو صرف ایک چیز کا کہ اللہ دنیا جس طرح بھی ہے کٹ جائے گی، اللہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری جنت بن جائے۔ انہوں نے رب سے اس طرح کی تجارتیں کیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان صحابہ اکرام سے سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرات سچی اور سچی محبت کیوں نہ کریں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان جیسا ایمان بنائیں گے تو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک آخری بات، یوم عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں۔ یوم عاشورہ کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم کو۔ نبی علیہ السلام یوم عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے مکی زندگی میں۔ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے تو نبی علیہ السلام 10 محرم کا یوم عاشورہ جس کو کہتے ہیں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ آگے پتہ چلا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرات ایک بات ذہن نشین کر لیں، نبی علیہ السلام کو عبادات کے معاملے میں جب اللہ احکم الحاکمین نے جو حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام نے فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ عبادات کے معاملے میں میرا نبی اپنی زبان کھولتا ہی تب ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں، مدینے میں آئے، یہاں پہ بھی پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بھیجا، پتہ کیا کہ اللہ احکم الحاکمین نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی، ان کو آزاد کر دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو پانی کے اندر ڈبو کے غرق کر دیا، اور ہم شکرانے کے طور پر یہ دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور نبی اور بھائی ہونے کے ناطے تم لوگوں سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ کچھ وقت گزرا، اللہ احکم الحاکمین نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دے دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے صحابہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، رب العالمین نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دے دیا ہے، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 9 اور 10 کا مطلب کتنے ہو گئے؟ یہودی کتنے رکھتے ہیں؟ 1، ہم نے کتنے رکھنے ہیں؟ اور آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی جن کا نام ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت میں آتا ہے سومو یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود، کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھو، وصوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، ایک دن کا روزہ پہلے رکھ لو یا پھر ایک دن کا روزہ بعد میں رکھ لو۔ مخالفت کرنی ہے کن کی؟ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اور یہ 9 10 کا روزہ رکھ لیں۔ جن لوگوں نے آج رکھا ہے اللہ ان کا قبول فرمائے، اور کل کا بھی رکھیں، اور جو آج نہیں رکھ پائے وہ کل کے روزے کے ساتھ پرسوں کا روزہ بھی رکھیں، یعنی کہ 11 محرم کا بھی روزہ رکھیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنے دلوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم جو غفلت کی چادریں لے کے چل پھر رہے ہیں وہ چادریں اتر جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ صحابہ اکرام کی محبت اصل میں ہے کیا، نبی علیہ السلام نے جس کو نیکی کہا ہے وہ نیکی ہے کیا۔ حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی میرے نبی کا صحابی ہو، ایون کہ نبی علیہ السلام کا نام بھی کیوں نہ آ جائے، اگر ان کے نام کی چیز بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا تو قرآن مجید نے فتویٰ دیا ہے، اور قرآن مجید کا فتویٰ در حقیقت اللہ کا فتویٰ ہے۔ رب نے اعلان فرمایا انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ رب نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کر دیا ہے، بہتا ہوا خون تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جو غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی جائے، بانٹی جائے، کھلائی پلائی جائے، رب نے وہ تمہارے اوپر حرام کر دی ہے۔ ہم دیکھیں گے 9 10 محرم کو حسین کے نام کی سبیلیں چل رہی ہیں، ڈوب کے مر جانے کا مقام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اس دن روزہ رکھ رہے ہیں، صحابہ اکرام روزے رکھ رہے ہیں،
اور میں آج 1450 سال بعد محبت کا ایسا پہاڑ لے کے آیا، محبت کا ایک ایسا انبار لے کے آیا۔ میں نے کہا نہیں، روزہ رکھ کے محبت کا ثبوت تو دیا ہی نہیں جائے گا۔ اس دن سبیلے لگاؤ، کھینے پکاؤ، حلوے پکاؤ اور ایک دوسرے میں بانٹو، کھاؤ پیو، اور سارے مل کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نعوذ باللہ دھجیاں اڑاؤ۔ نبی علیہ السلام اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام کی تربیت کر رہے ہیں کہ 9 اور 10 کا رکھو۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہیں، 9 کا نہیں رکھ سکتے تو 10 کے ساتھ 11 کا رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، اور ان کے غم میں پانی بند کر دیا گیا تھا، ان پر تو پانی بند کر دیا گیا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ سبیلے لگا رہے ہو۔ دیکھنے میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کی شہادت کا کوئی غم ہے، نعوذ باللہ، یا کوئی جشن منایا جا رہا ہے۔ حضرات، تربیت ہے، تربیت۔ دین لاوارث نہیں ہے، بے لگام دین نہیں ہے۔ اسی پر زندگی گزاریں گے۔ جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ ہم سب نے۔ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ان سرداروں جیسی زندگی اگر بنائیں گے تو جنت میں جائیں گے نا۔ سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے بھی جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی ہے تو کس کے نام پہ کی ہے؟ اللہ کے نام پہ۔ صحابہ اکرام نے بھی کوئی چیز صرف کی ہے، خرچ کی ہے، بانٹی ہے تو کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ۔ ہم نے بھی انشاءاللہ ایسا ہی کرنا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہاں پہ کہیں گے نہیں جی، ہم حسین کے نام کی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے نام پہ ہی کر رہے ہیں، حسین کے نام کی نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نام پہ کریں۔ 11 مہینے ستا سی تم۔ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اس دن یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، اے میرے نبی، آپ نے ان کی مخالفت کرنی ہے، مشابہت نہ ہو جائے، موافقت نہ ہو جائے۔ یہ اگر 10 کا رکھ رہے ہیں، آپ 9 کا رکھو، ساتھ میں 10 کا رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ حضرات، کتنے لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے بارے میں بغض رکھنے والے، تبرہ بازی کرنے والے۔ اللہ معاف کرے، میں نے اپنے گناہ گار کانوں سے خود سپیچ سنی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ اگر ہمیں مکے اور مدینے جانے کا موقع مل جائے، وہاں کی حکومت ہمارے ہاتھ میں آ جائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر سے نکال کے ان کو سولی پہ لٹکائیں، استغفر اللہ، ان کو کوڑے ماریں۔ وہ میرے نبی کی بیوی جس سے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت تھی، ان صحابہ اکرام کے بارے میں بغض رکھنے والے، آج ہم ان کے پیچھے لگ رہے ہیں، آج ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ہمیں ان کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے ہمیں جو نبی دیا ہے، پوری کائنات میں اس جیسی عظیم ہستی ہے ہی نہیں۔ اس نبی کی اتباع کرنی ہے، اس نبی کی پیروی کرنی ہے، اس نبی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حضرات، ہم نے اچھا کہیں گے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیا۔ او پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ کے نام پہ آپ کریں، لیکن ان دنوں کون لوگ کرتے ہیں؟ آپ یہ کام کر کے ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام پہ کرنا ہے تو اس سے پہلے کر لو، یا چند دن رک جاؤ، جب ان کے ہیلے بانے اور ڈرامے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد تم کر لینا اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ وگرنہ ارادہ تو ہے نا، زندگی نے اگر وفا نہیں کی، تمہارا ارادہ تو ہے نا، نیت تو ہے نا، نیکی تو ہے، اور نبی علیہ السلام کی امت پر رب کا یہ انعام ہے کہ نیکی کا ارادہ کر لیں، رب نیکی کا اجر دے دیتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیچے اگر